الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ کیسی زمین ہے، یہ کیسا جہاں ہے، جہاں خون انسان کا بہتا سما ہے، یہاں ماں کے آنچل بھی لہو رنگ ہیں، یہاں ہر شجر غم کا نوحہ کنا ہے۔ صدر دی وقار حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس انعامی بزم مقالہ میں میرا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرنے سے آنکھیں اشکبار ہو جاتی، دل تڑپ اٹھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے میری مراد خون شہیداں سے لالہزار فلسطین ماضی و حال کے آئینے میں۔ محترم سامعین، فلسطین وہ سرزمین ہے جسے کبھی انبیاء کی گزرگاہ ہونے کا شرف حاصل تھا، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جہاں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح القدس کے ہمراہ سفر معراج کے لیے پابرکاب ہوئے۔ جی ہاں، وہی پرعظمت و پرشوکت زیتون کے درختوں سے آراستہ و پیراستہ سرسبز و شاداب بقعہ ارضی، جہاں اسلام کی جنت گم گشتہ کا نشان قبلہ اول کی صورت میں موجود ہے، جس کے فاتح اول فاروق اعظم تھے اور جس کی در و دیوار نے ایوبی کی تکبیر سنی تھی، آج وہ مظلومیت کا استعارہ بن چکی۔ یہاں کے لوگ اپنی زمین سے محروم، اپنے گھروں سے بے دخل اور اپنے خوابوں سے بیگانہ کر دیے گئے ہیں۔ حضرات سامعین، یہ مقالہ مظلوم فلسطین کی تاریخ اور موجودہ حالات اور مستقبل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ فلسطین کا ماضی۔ حضرات، جب دنیا نے روشنی کا مفہوم سیکھا تب فلسطین کی سرزمین پر علم کے چراغ روشن تھے۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی وحدانیت کا پرچم بلند کیا، وہیں حضرت داؤد اور سلیمان کی بادشاہت نے اس سرزمین کو عروج کی انتہا تک پہنچا دیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب اسلام کا نور چمکا تو فلسطین کو ایک نیا مقام ملا۔ 638 عیسوی میں عمر فاروق نے بیت المقدس کو فتح کیا، لیکن تاریخ ہمیشہ روشنی کے لمحات سے بھری نہیں ہوتی۔ صلیبی جنگوں کے دوران بیت المقدس کو عیسائی یورپی افواج نے مسلمانوں سے چھین لیا۔ 88 سال تک صلیبیوں کا قبضہ رہا، لیکن 1187 عیسوی میں پھر صلاح الدین ایوبی نے اس سرزمین کو دوبارہ آزادی کا تحفہ دیا۔ 1948 عیسوی میں اسرائیل کی ریاست کے قیام کے بعد فلسطین کی زمین پر ایک نیا دور شروع ہوا۔ اسرائیل نے اپنے قیام کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کو بے دخلی اور جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ موجودہ حالات۔ آج فلسطین کا معاملہ عالمی سطح پر ایک پیچیدہ اور حساس مسئلہ ہے۔ فلسطین کا ایک بڑا حصہ اسرائیل کے زیر تسلط ہے۔ آج اس سرزمین پر درندگی اور حیوانگی سے معصوموں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ وہ غزہ جہاں سمندر کی لہریں کبھی بچوں کے قہقہوں کی گواہ تھیں، آج ان لہروں میں ماں کے آنسو شامل ہیں جو اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہی ہیں۔ مغربی کنارے کی گلیاں جہاں کبھی زندگی دوڑتی تھیں، آج اسرائیلی ٹینکوں کے نیچے رونتی جا رہی ہیں۔ فلسطین اس وقت شدید بحرانوں اور مظالم کا شکار ہے۔ اسرائیلی حملوں اور ناکہ بندیوں کے باعث فلسطین میں غربت کی شرح 2 گنا ہو کر 74.3% تک پہنچ گئی۔ لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں اور شدید سردی میں خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بنیادی ضروریات کی عدم دستیابی، پانی، بجلی، خوراک اور طبی سہولیات کی شدید کمی نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ حضرات، فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ یہ نوحہ ان معصوم بچوں کے لیے ہے جو اسکول جانے کی عمر میں قبروں میں دفن کر دیے گئے۔ یہ فریاد ان والدین کے لیے ہے جو اپنے جوان بیٹوں کی لاشوں کو کندھا دے رہے ہیں۔ ایک طرف یہ ظلم و ستم دن بدن بڑھ رہا ہے تو وہیں دوسری طرف اپنوں کی بزدلی و منافقت سے ارض فلسطین دوچار ہے۔ غیر تو غیر اپنے بھی اس کی گردش اور بھور میں غوطہ زن ہیں۔ فکر معاش، تعیش پسندی اور شکم سیری کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ چکے ہیں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو ہی بھلا بیٹھے، جس میں آپ نے مسلمانوں کی اجتماعیت کی تشبیہ ایک جسم سے دی ہے۔ بدن کے ایک عضو کی تکلیف و الم پورے وجود میں سرایت کرتی اور محسوس کی جاتی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام کے اس رشتے ہوئے ناسور پر کوئی اینکر پرسن، کوئی وزیر و مشیر اور کوئی صاحب منصب و جاہ امت کی منتشر سوچ کو مجتمع، منظم اور مربوط نہیں کرتا؟
وہ عرب ممالک جو اسلام کی دعویدار اور امت مسلمہ کی قیادت کی دعویدار ہے، فلسطین کے مسئلے پر اپنے کردار سے انسانیت کو شرمندہ کر رہی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ عرب دنیا کی سیاسی مکاری اور عیاشی کے آئینے میں ایک المیہ بن چکا ہے۔ یہ وقت ہے کہ عرب ممالک اپنے بے حسی ختم کرے اور فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے کھڑے ہو جائیں، ورنہ تاریخ ان کے کردار کو مکاری، بے حسی اور عیاشی کے عنوان سے یاد کرے گا۔ فلسطین کی مٹی یہ کہتی ہے تم سے، کہاں ہیں وہ محافظ و دعوے و دم سے، جو وعدے کیے تھے وہ کیوں بھول بیٹھے، میرے خواب لٹے ہیں میرے حق چھین بیٹھے۔ حضرات، مسئلے فلسطین پر جتنا لکھا جائے، بولا جائے، کہا جائے، اس کو یکجا کیا جائے تو ایک لائبریری ہی نہیں، کئی لائبریریاں تیار ہو جائیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک عالم اسلام کو نیا صلاح الدین نہ مل جائے۔ اس مقالے کو تیار کرنے میں چند کتابوں سے مدد لی گئی، جن میں خصوصاً شہر قدس تہذیبی چیلنج کے نشانے پر، بیت المقدس اور فلسطین حقائق و سازش کی روشنی میں اور دیگر سائٹ سے استفادہ کیا گیا۔ انہی چند کلمات پر اپنے مقالے کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔